بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ڈیئر کولیگس اور محترم اساتذہ کرام، آج میں بڑی ہی اہم بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایسی اسٹریٹجی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یا حکمت عملی کا کہ اگر ہم اسے اپنا لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو نہ صرف آپ کی پرفارمنس دگنی ہو جائے گی بلکہ آپ کے جو مقاصد ہیں اداروں کے اندر تعلیم کے حوالے سے وہ بھی اچیو کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور میرا خیال ہے اس اسٹریٹجی کو دنیا بھر میں اپنایا جا رہا ہے۔ اب تو یہ بات کنفرم ہے ڈیولپ کنٹریز میں، جہاں پر زیادہ ریسرچ ہوتی ہے اور جہاں پر اس بات پہ تحقیق ہوتی ہے کہ بچوں کو تعلیم دینے کے بہترین ذرائع جہاں سے ان کی افیکٹو لرننگ ہو سکے وہ کون کون سے ہیں، تو وہ بھی اس بات کے قائل ہو چکے ہیں۔ تو وہ اسٹریٹجی بنیادی طور پر ہے کیا، اور اگر ہم یہ اسٹریٹجی اپنائیں تو اس کے فائدے کہاں کہاں ہوں گے، یہ آگے جا کر اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو وہ اسٹریٹجی بڑی سمپل سی ہے جی، بڑی سمپل سی ہے۔ وہ ہے مدرس کی انوالومنٹ۔ اگر ہم مدرس کو اپنے تعلیمی جو حکمت عملی ہے اس میں انہیں انوالو کر لیں تو اس سے پرفارمنس آپ کی ڈبل ہو جائے۔ میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کا جو برڈن ہے آدھا مدرس خود اٹھا لیں گی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اٹھا لیں گی، اور اس کا امپیکٹ بہت اچھا آئے گا، اس سے بہت زیادہ بہتری ہوگی۔ اور یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بالخصوص پرائمری لیول کے اوپر اور عمومی طور پر ایلیمنٹری لیول کے اوپر بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے خصوصی بچوں کی تو یہ اسٹریٹجی ان کی پوری سکولنگ پر محیط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مدرس کو انوالو کیسے کیا جائے، تو اس کا پہلا پرنسپل یہ ہے، یہ آپ انسٹیٹیوشن لیول پر ایک پالیسی یا ایک پرنسپل ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ پیرنٹس انوالومنٹ جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے۔ ان پرنسپلز پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ مدرس کو انوالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو پہلا عنصر ہے وہ ہے لائزن بنانا، مدرس کے ساتھ لائزن بنانا۔ اگر آپ اس کام میں کامیاب ہو جائیں یا اس پوائنٹ میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ جو اسکول کا خوف ہوتا ہے وہ پیرنٹ کے دل سے نکال دے اور اسکول ویلکمنگ ہو جائے، کہ آپ اسکول کو کتنا ویلکمنگ کر سکتے ہیں۔ مثلا اس کی سمپل سی مثال یہ ہے، اگر ابھی آپ سوچیں کہ اسکول سے جب کبھی بھی فون پیرنٹس کو جاتا ہے تو پیرنٹس کے ذہن میں جو پہلا سوال ابھرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک خوف ابھرتا ہے، ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، ہمارے بچے سے کچھ ایسی ویسی بات ہوگی کیا، اسکول سے فون آ گیا۔ تو اس تاثر کو غلط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے مدرس کے ساتھ خاص طور پر جو ہے وہ لائزن بنا لیں، یا پیرنٹس میں سے کسی ایک کے ساتھ جو کہ اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ مطلب ایک چھوٹا سا فون کریں اسے اور اچھی خبریں دیں، ہم انہیں اچھی خبریں دیں۔ مطلب اچھی خبریں ہم خود بنا سکتے ہیں۔ بچہ آپ کے پاس آتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی اچھی اس کے اندر ضرور موجود ہوگی جس کا تعلق اس کی ماں باپ کے ساتھ ہوگا۔ مثلا اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا تو ₹1 کی کال کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ آپ نے بچے کو بھیجا ہے، اس کا آج بہت اچھا نیٹ اینڈ کلین یونیفارم تھا، آج آپ نے لنچ بہت اچھا بھیجا ہے۔ یا بچے نے کلاس میں اچھا سا کام کیا ہے تو ₹1 کی کال کر کے ہم کہہ سکتے ہیں ماں کو کہ آج آپ کے بیٹے نے کمال کلرنگ کی ہے جی، الفابیٹ یہ تو کمال ہی لکھا ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک چیز ہم ایسی نکال سکتے ہیں جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ لائزن بنانے کے لیے، یا بہتر سمجھتے ہیں کہ لائزن کتنا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، تو آپ یہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اچھی کمیونیکیشن میکانزم بنائیں گے تو لائزن بننا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا اس میں سٹیپ یہ ہے کہ اسکول کو ویلکمنگ کر لیں، کبھی کبھی اسکول میں دعوت دے دیں ان کو، اور ان کو محسوس ہو کہ ٹیچر میرا ویٹ کر رہی تھی، آپ اس کو باعزت طریقے سے بٹھائیں۔ ایک کپ چائے کے پلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی لائزن بنانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوگا۔ پلس یہ ہے کہ مثلا وہ جو خوف ہے نا کہ ٹیچر کے پاس جاؤں گی تو بڑی بڑی ٹرمینالوجی یوز کرے گی، انگلش میں بات کرے گی یا اردو میں بات کرے گی، یا وہ ایسی باتیں کرے گی جو میری سمجھ سے بالاتر ہوں گی، تو اس سے آپ اوائڈ کریں۔
اس کی وہ زبان میں بات کریں جس کی اسے سمجھ ہے یا وہ بولتی ہے، ریگارڈلیس کہ اس کے ہاتھ میلے ہیں، گندے ہیں، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ کس انوائرمنٹ سے اٹھ کے آئی ہے، وہ کون سی زبان بول رہی ہے، آپ اس کے ساتھ بالکل تھوڑا سا مثلا کہ گھل مل جائیں اور اس کو اچھی اچھی خبریں دیں اسکول کے حوالے سے. آپ 8 10 12 اپنے بچے کو اچھی خوبیاں بتائیں کہ بیٹا آپ کا بہت اچھا ہے یہ، بیچ میں کوئی اپنی بات بھی کر لیجئے جو جس مقصد کے لیے آپ نے بلایا تھا. اگر آپ ایسے کریں تو بیسیکلی وہ لائزن بننا شروع ہو جائے گا مدرس کے ساتھ، اور اس میں فادر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لائزن بنانا شروع کر دیں گے تو وہ جو بیسیکلی آپ اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے نا وہ کامیاب ہونا شروع ہو جائے گی. بیسیکلی اس سے آپ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. آپ مدر ایجوکیشن یا پیرنٹس ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اپنے مقاصد کو اچیو بھی کر رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. دنیا تو خیر اس بات کو مان چکی ہے، خاص طور پر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں اور پرائمری ایجوکیشن میں، کہ مدر کی انوالومنٹ یا پیرنٹس کی انوالومنٹ کے بغیر آپ پرائمری ایجوکیشن کے مقاصد اچیو نہیں کر سکتے. تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح سے اچیو کریں گے اور کس طرح سے لائزن بنائیں گے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں چونکہ آپ پریکٹیشنرز ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ لائزن بنانے میں انوالومنٹ میں آپ کا کردار جو ہے وہ سنٹرل پوائنٹ کا ہونا چاہیے اور باقی چیزیں آپ کے گرد گھومیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سینٹریفیوگل فورس اور سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے، یہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ چمٹ ہی جائیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ سے وہ بہت مقدار سے دور نکل جائیں. مثلا کہ آپ ان فورسز کو مینیج رکھیں گے اور آپ کا بڑا پروفیشنل تعلق ہونا چاہیے، پرسنل نہیں ہونا چاہیے. ایک تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دوسرا کلچر کا بھی خیال رکھنا ہے. مثلا میل اور فیمیل، یہ نہ ہو کہ کوئی میل جو ہے وہ فیمیل کو لائزن بنانے کے چکر میں بے شک فون کرتا رہے، کمیونیکیٹ کرتا رہے، اس کی نیت بھی اچھی ہو سکتی ہے، مقاصد بھی نیک ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ چونکہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں. کلچرل اور جنڈر جو ہے نا، اس کا بھی آپ خیال رکھیں، لیکن لائزن بنانے کی ضرور کوشش کریں. اگر ہم یہ بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا تقریباً 60 سے 70% بوجھ مدر اٹھا لیں گے اور وہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہو جائے. آپ نے صرف کرنا کیا ہے، ان کو صرف کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں، اتنا سا ایسے کروا لیں، اتنا سا ہو جائے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ وہ ہو جائے گا. آپ کر بھی رہے ہوں گے، لیکن اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو وہ ضرور کریں. بس آپ اسے کمیونیکیٹ کرتے رہیں. اور اس ساری بات کو اگر آج کے سینیریو میں دیکھیں، کووڈ-19 کے سینیریو میں، تو کاش میں اس بات کا بہت عرصے سے پرچار کر رہا ہوں، اور اگر یہ لائزن بنا ہوا ہے تو اس کے بہت اچھے ایفیکٹس آ رہے ہوں گے جنہوں نے بنایا، جن انسٹیٹیوشنز میں یا جن کی پرسنل کیپیسٹی میں یہ ہے. ادروائز ہمیں اب اگر بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس لائزن کو بنائیں. تو کووڈ-19 کے وہ جتنے بھی چیلنجز ہیں، وہ لیمیٹیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں اگر ہمارا مدرس کے ساتھ لائزن اچھا بن جائے، بنا ہوا ہے، بنا ہونا چاہیے. امید ہے میں مختصراً جو ہے اس ویڈیو میں اپنے بات کو پوری طرح سے بیان کر سکا. ادروائز آپ اپنے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اس میں اور کوسچنز بھی کر سکتے ہیں. میری بڑی خواہش ہے میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس میں لوگ کوسچنز کریں تو میں اس کے آنسرز کروں. یہ میرے لیے بھی ایک لرننگ کا راستہ نکل آتا ہے، ایک اپرچونٹی مجھے بھی مل جاتی ہے کہ میں اس کو پھر پڑھتا ہوں، اس کو کھوجتا ہوں، پھر آپ کے کوسچن آنسرز کا جواب دیتا ہوں. سوال جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. سوال بیسیکلی نالج کی ماں ہے. اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پوری نہیں ہے. تو سوال ضرور کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو باتیں ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ جی. اللہ حافظ.